آج میں علامہ اقبال کی نظم دل کی تشریح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو چلے اس نظم کو شروع کرتے ہیں۔ کس صدارے و رسن بازی طفلانہ دل، التجائے ارنے سرخی افسانہ دل، یارب اس ساغر لبریز کی میں کیا ہوگی، جادہ ملک بکاخ خط پیمانہ دل، ابر رحمت تا کہ تھی عشق کی بجلی یارب، جل گئی مزرع خستی تو اگادانہ دل، حسن کا گنج گران نمایا تجھے مل جانا، تو نے فرہاد نہ کھودا کبھی ویرانہ دل، عرش کا ہے کبھی کعبہ کہے دھوکا اس پر، کس کی منزل ہے الہی میرا کاشانہ دل، اس کو اپنا ہے جنوں اور مجھے سودا اپنا، دل کسی اور کا دیوانہ میں دیوانہ دل، تو سمجھتا نہیں اے زاہد ناداں اس کو، رشک سجدہ ہے ایک لغزش مستانہ دل، خاک کے ڈھیر کو اکسیر بنا دیتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے خاکستر پروانہ دل، عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا، برق گرتی ہے تو یہ نحل ہرا ہوتا، معنی باز طفلانہ بچوں کا کھیل، طفل بچوں کو کہتے ہیں، مزارع کہتی حسن محبوب، خاک کے ڈھیر مراد انسان ہے۔ مطلب اقبال اس نظم کے دل کے محاسن اور خصائص بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے اپنی جان پر کھیل جانا بے شک ناممکنات میں سے ہے، لیکن جو اہل دل ہے یعنی عاشق، ان کے لیے یہ عمل بچوں کے کھیل سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ دل کی ماہیت کیا ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بس اتنا ہی ہے کہ خدائے ذوالجلال کا جلوہ دیکھنے خواہش اس داستان کا عنوان بنتا ہے۔ شعر ایک تحسین کی تشریح۔ اقبال نے اس شعر کی دوسرے مصرعے میں قطور کے واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے کہ یہ عمل تو دل کے لیے ایک سہل کام ہے، اور ایسا دل جو معرفت کی شراب سے لبریز ہو۔ سوچئے تو صحیح اس کی قیمت کیا ہوگی، ایک کہ یہ تو انسان کے لیے بقائے دوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر انسان دل کو اپنا رہبر بنا لے تو جذبہ عشق اسے بقائے دوم عطا کر دیتا ہے۔ بقائے دوم مطلب جو لوگ دوسری زندگی پا لیتے ہیں، اس کا مراد یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، عملاً تو وہ مر جاتے ہیں۔ مطلب شاعر یا کوئی ایسا شخص جو مر جاتے ہیں لیکن ان کا نام ہمیشہ زندہ رکھتا ہے، مثلاً اقبال مر چکے ہیں لیکن ان کا کلام زندہ ہے اور ان کا نام لوگ اب بھی جانتے ہیں، غالب، میر تقی میر، اس طرح اس کو بقائے دوم کہتے ہیں۔ دراصل اقبال کے نزدیک عشق ایسا جذبہ ہے جس کا تعلق دل سے ہے، نہ جانے یہ ابر رحمت تھا یا عشق کی بجلی کے آخر ذکر کا کام جلانا اور پناہ کر دینا ہے، جبکہ ابر رحمت تو تخلیق کی علامت ہے۔ اس شعر میں کہا گیا ہے کہ عشق کے جذبے نے تو زندگی کو پناہ کر کے رکھ دیا تھا، پھر یہی جذبہ ابر رحمت کی صورت میں ظاہر ہوا اور یوں دل کی تخلیق وجود میں آئی۔ شعر نمبر 4 کی تشریح۔ یہاں پر خاک سے مخاطب ہو کر کہا گیا ہے کہ تو اگر دل کی گہرائیوں میں اترنے کی صلاحیت رکھتا تو اپنے عشق میں یقیناً کامیاب ہو جاتا، پھر تجھے مشروط بنیاد پر جو شعر لانے کے لیے پہاڑ کو کھودنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ شعر نمبر 5 کی تشریح۔ اس شعر میں اقبال عالم حیرت میں کہتے ہیں کہ کبھی تو دل پر عشق کا دھوکا ہوتا ہے اور کبھی یہ کعبے کے مانند لگتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں وہ رب ذوالجلال سے استفسار کرتے ہیں کہ تو ہی مجھ پر یہ راز ظاہر کر دے کہ میرا یہ دل آخر کس پر کیا مجگاہ ہے، یعنی اس شعر سے بآسانی یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ شاعر نے اشارہ ذات خداوندی کی جانب کیا ہے کہ وہی انسان کے دل میں مقیم ہوتی ہے۔ شعر نمبر 6 کی تشریح۔ اقبال کے اس شعر میں تغزل پوری انتہا پر پہنچا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں دل اور میں عملی سطح پر دونوں ہی مجنوں اور سودائی ہے، تاہم فرق اتنا ہی ہے کہ یہ دل تو کسی اور کا دیوانہ ہے جبکہ میں دل پر فریبتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ میرا دل کائنات کو پیدا کرنے والے کے عشق میں سرشار ہے، لہٰذا اس پر میرا فدا ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ عشق کا یہ تعلق بالواسطہ ہے۔ 7 نمبر شعر کی تشریح۔ وہ کہ جسے زہد کا دعویٰ ہے وہ اس حقیقت کا ادراک کیسے کر سکے گا، عشق کی ایک لغزش عملی سطح پر سینکڑوں سجدوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ 8 نمبر شعر کی تشریح۔ عشق میں جلنے والے
دل کی راکھ تو ایک ایسے اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے جو مٹی کے ڈھیر پر ڈال دی جائے تو اس کو بھی سونا بنا دے۔ مراد یہ کہ زندگی میں وہ کیفیت جو انسان کو بلند مدارج بخشتی ہے۔ 9 نمبر شعر۔ اس شعر میں دل کو متضاد کیفیتوں کا حال بتایا گیا ہے کہ عشق کے دام میں پھنس جانے کے باوجود وہ خود کو آزاد سمجھتا ہے، اور اگر اسے ایک پورا تصور کر لیا جائے تو اس پر بجلی گر جائے تو دل خاک ہونے کی بجائے سرسبز ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ نظم مکمل ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔